الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري رمضان شهر الله. وقال في موضع آخر: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. قال لي ذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جمعہ کے بابرکت دن میں اپنے گھر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے کوئی بندہ خود سے اپنا ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، چاہے وہ نیکی کے لیے ہو چاہے وہ گناہ کے لیے. جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا، اللہ کی توفیق نہیں ہوتی، تب تک کوئی بندہ کچھ نیکی کر نہیں سکتا. صرف نیکی کرنا یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے. یہ جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوتی اس وقت تک نہیں ہوتا. اللہ نے توفیق دیا تو ہم مسجد آ گئے. اللہ نے توفیق دیا ہمارے اللہ رسول کی جو باتیں ہوں گی وہ ہم سنیں گے. اللہ نے توفیق دیا جو باتیں کہی گئی اس پر عمل بھی کریں گے. اس لیے ہمیں اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیے. اس لیے کہ بندہ جب شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ نے مسجد آنے کی توفیق تو دے دی، اگر ہم اس پر نعمت کی شکر ادائیگی نہیں کریں گے پتہ نہیں اگلی بار اللہ ہمیں بلائے گا نہیں بلائے گا. یہ مسجد کا اندر آنا بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ نے ہمیں بلا لیا. گزشتہ جمعوں میں آپ نے خطیب صاحب سے سنا ہوگا، شب برات کی فضیلت سنی ہوگی کہ اس کے اندر خطیب صاحب نے بتایا ہوگا دیکھو یہ بڑی بابرکت رات ہے، مغفرت والی رات ہے. اللہ خود پہلے آسمان پر آ کر بندوں اعلان کر رہے ہیں اے بندے مجھ سے مانگ میں دینے والا ہوں، مجھ سے مغفرت طلب کرو میں معاف کرنے والا ہوں، مجھ سے روزی پوچھو میں روزی دینے والا ہوں، مجھ سے بیماریوں سے شفا مانگو میں شفا دینے والا ہوں. اللہ نے طرح طرح کے الفاظ سے اعلان کروایا. اس کا گزشتہ واروں میں جو ہے خطبہ چلا ہوگا، بیان چلا ہوگا. اب ہمارے سامنے ایک مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ یعنی میرے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. رمضان کو بارے میں فرمایا یہ تو خود اللہ کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ بھائی؟ اللہ کا مہینہ. یہ اللہ کا مہینہ فرمایا. یہ اللہ کا مہینہ جیسا ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں. اس میں بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ 70 دیتے ہیں، 700 دیتے ہیں. یہاں تک فرمایا اس کی اخلاص کی بنا پر اللہ دیتے چلے جاتے ہیں. اخلاص جیسا ہوگا ویسے نیکیاں ملتی جائے گی، ویسا ثواب ملتا جائے گا. یہ اللہ کا مہینہ ہے. جیسے ہم ایک مثال دیتے ہیں
اگر کسی پولیٹیشین آدمی، کوئی MLA ہو، کوئی MP ہو، کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، میرا ساتھی ہے، یہ میرا دوست ہے، کہہ دے تو انسان فخر کرتا ہے کہ میں اس کا دوست بن گیا، یہ مجھے چاہتا ہے، اس کے ساتھ میں پھرنے لگتا ہے، ہر طرح کی عیش و عشرت کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی زبان سے کہلوایا، شعبان شہری رمضان شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، بڑی بابرکت والا مہینہ ہے، نیکیوں والا مہینہ ہے، جتنا تم کرو گے اللہ بڑھا کر دیں گے۔ اب دے رہے تھے 1 پر 10، اب کرو گے تو 1 پر 70 ملے گا، اخلاص جیسا ہوگا اسے اللہ بڑھا دے جائے گے۔ اللہ کا مہینہ ہے، بندے سمجھتے نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم گناہ کرتے کرتے گردہ کرتے کرتے ہمارے دل اتنے سیاہ ہو گئے۔ اللہ کے تعالیٰ خود اپنے نبی کی زبان سے کہلوا رہے ہیں، رمضان شہر اللہ، بندو یہ میرا مہینہ ہے، اس مہینے کی عبادتیں کرو، خود میں دینے والا ہوں، اس مہینے کے روزے رکھو، اس کا ثواب میں دینے والا ہوں، اس مہینے کے اندر جو اعمال ہونے والے ہیں، تراویح ہونے والی ہے، عبادتیں تم خود کرنے والے ہو، روزے رکھنے والے ہو، ان تمام کا اجر و ثواب خود میں دینے والا۔ اگر ہم یہ سمجھ گئے تو نیک کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ خود کہہ رہے میں دیتا ہوں، وَأَنَا صَوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی کی زبان سے کہلوایا، حدیث قدسی ہے، أَنَا صَوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا اجر بھی میں دیتا ہوں۔ رمضان کا بڑا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ ہم جانتے ہیں اس مہینے رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کہ رمضان اور شعبان کا مہینہ جب قریب آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک دعا سکھلائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رمضان رجب میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے سکھایا کہ دیکھو صحابہ، یہ رجب کا مہینہ بھی برکت والا ہے، یہ شعبان کا مہینہ بھی برکت والا ہے، ان دونوں سے دعا مانگتے ہوئے رمضان تک پہنچ جاؤ۔ کیوں؟ یہ رمضان کا مہینہ برکت والا ہے، نیکیوں کا سیزن کا زمانہ ہے، جتنا نیکیاں کرنا ہے اس میں کر لینی چاہیے۔ اس سے پہلے والے رمضان میں ہمارے دوست و احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں ہمارے ساتھ تھی جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، اگر ان کے پاس جاؤ، اگر اللہ ان کو زبان حال دے دے تو قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ دنیا والوں سے کہیں گے، اے دنیا والوں تمہارے پاس وقت ہے، استغفار کر لو، تمہارے پاس وقت ہے، اللہ کی عبادت کر لو، تمہارے پاس وقت ہے، نمازیں پڑھ لو۔ کیوں؟ قبر میں جانے کے بعد اس جب کا موقع نہیں ملے گا، جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے ابھی ہمارے پاس کہ اللہ کو راضی کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا بھئی ابھی لمبی زندگی ہے، میں بچہ ہوں، میں جوان ہوں، ابھی بڑھاپا آنے تک کی عمر ہے، میری 100 سال کی زندگی ہے تب میں عبادت کر لوں گا، یہ زندگی میں یہ اس بھروسے سے کبھی نہیں رہنا ہے۔ کیوں؟ پتہ نہیں کب کس کو کیسی حالت میں موت آ جائے۔ ہر ایک کو موت کا مزہ تو چکنا ہے، موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، کہاں پر آئے گی، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ایک بڑا عابد تھا، اللہ کی عبادت خوب کیا کرتا تھا، ہمیشہ اللہ اللہ کہتے رہتا، نمازیں پڑھتے رہتا، اللہ کو منانے میں لگا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں شیطان سے ملاقات کر لوں، اس لیے اس نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میں شیطان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے خواب میں اسے بتایا تو شیطان سے ملاقات مت کر۔ اس نے بار بار اصرار کیا اللہ سے، اے اللہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ شیطان وہ ہے جو دنیا کے اندر تیرے بندوں کو تیرے احکامات سے الگ کرتا ہے، تیری وصیوں سے دور کرتا ہے، تیرے بندوں کو تجھ سے دور کر کے رکھ دیتا ہے، ساری انسانیت کو خسارے میں لانے کے لیے وہ تیار بیٹھا ہے۔ اے اللہ میں ایسے شیطان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے سب بار بار کہا تو اللہ نے خواب میں انسان کی اس عابد کی شیطان سے ملاقات کرائی۔ جب یہ ملاقات ہوئی اس وقت میں جو ہے شیطان کے ہاتھ میں کچھ جال تھے، تو وہ جال دیکھ کر عابد پوچھنے لگا، اے شیطان تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا یہ انسان کو پھنسانے کے جال ہیں۔ کیا ہے؟ انسان کو پھنسانے کے جال۔ اس نے عابد نے پوچھا یہ بتا تو مجھے پھنسانے کا جال کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا میں تجھے ابھی نہیں پھنساؤں گا، تیری زندگی تو ابھی 100 سال کی ہے۔ یہ کہنا تھا، اس کی نیند سے بیدار ہو گیا،
خواب ختم ہو گیا، اب یہ سوچنے لگ گیا چلو شیطان نے کہہ دیا میری ابھی 100 سال کی زندگی ہے، میں ابھی کیوں عبادتیں کر رہا ہوں، میں ابھی اللہ کو کیوں منا رہا ہوں، میں اللہ کے قریب اب کیوں جا رہا ہوں، اب میں جنت کو کیوں سنوار رہا ہوں، یہ سوچ کر اس نے عبادتیں کرنا چھوڑ دیا۔ دھیرے دھیرے اللہ کے احکامات سے دور ہوتا گیا، مسجد سے دور ہوتا گیا، رسول اللہ کے طریقوں کو چھوڑتا گیا، اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی۔ کیوں؟ یہ سوچنے لگا میری 100 سال کی زندگی ہے، میں تب جا کر عبادت کر لوں گا، میں تب جا ابھی میں بڑھاپا آنے والا ہے، تب میں اللہ کو راضی کر لوں گا، تب میں عبادتیں کر لوں گا، تب میں روزہ رکھ لوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے کیا کر دیا، ہر طرح کے جتنی عبادتیں کرتا تھا اسے دور ہوتا گیا، دور ہوتا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا اس کی موت آئی تو کفر پر موت آئی۔ میرے بھائیو، زندگی کا کوئی حصہ بھروسہ نہیں ہے، کب کس کو کس حالت میں کہاں پر کیسے موت آئی کسی کو پتا نہیں ہے۔ ہما شما کی بات نہیں، میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موت کا وقت آیا، اللہ کے نبی کو بہت پریشانی کا عالم تھا، پر اللہ کے نبی نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا عائشہ ایک پیالے میں پانی لے کر آ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، پیالے میں پانی لے کر آئی، اللہ کے نبی پیالے میں جو ہے ہاتھ رکھتے اپنے چہرے پر ملتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا عالم ہے، آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ فرمایا عائشہ میرے ساتھ موت کا عالم شروع ہو گیا، میرے ساتھ موت کا عالم شروع ہو گیا، میری اور اللہ کی ملاقات ہونے والی ہے۔ بات میاں بیوی کے درمیان چل رہی تھی، حضرت فاطمہ آئی، اپنے والد کی اس طرح کی حالت کو دیکھ کر، اس طرح کی پریشانی کے عالم کو دیکھ کر رونے لگ گئی اور پوچھنے لگی ابا جان کیا معاملہ ہے، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے لاڈلے ہیں، آپ کو اللہ بڑے پیارے ہیں، اللہ آپ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ یہ بات چیت چل رہی تھی، دروازے پر اسرائیل نے دستک دی، حل ادخلک فی البیت، کیا میں گھر میں داخل ہو جاؤں؟ حضرت فاطمہ پریشان میں تھی، کہنے لگی اے بوڑھے تو اس گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے، تجھے نظر نہیں آتا ہم پریشانی کے عالم میں ہیں۔ حضرت فاطمہ کو پتا نہیں تھا اسرائیل کھڑے ہیں وہاں پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے بیٹی تو کسے کہہ رہی ہے؟ یہ جب کسی کے در پر جاتا ہے، یہ جب کسی کے در پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو گھروں کو ویران کر دیتے ہیں، ماؤں کو یتیم کو ماؤں کو بچوں سے دور کر دیتے ہیں، بیویوں کو بیوہ کر دیتے ہیں، بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے محلوں کو ویران کر دیا، بڑے بڑے ملکوں کو ویران کر دیا اس نے۔ یہ تو تیری باپ کی شان ہے کہ یہ ایجاد لے کر اندر آ رہا ہے۔ اسرائیل جب آتے کسی سے نہیں دیکھتے یہ کتنا بڑا مالدار ہے، یہ کتنا بڑا متقی ہے، یہ کتنا بڑا گنہگار ہے، کچھ نہیں دیکھتے۔ موت کا وقت آ گیا، ایک سیکنڈ آگے نہیں ایک سیکنڈ پیچھے نہیں، آئے موت جان لے کر نکل گئے۔ موت کا بڑا دردناک عالم ہوگا، بندہ جتنا نیک ہوگا اس کے اندر اتنی سختی کم کر دی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل جب موت کا وقت قریب آئے گا انسان کو ایسی پیاس لگے گی اگر سمندر اسے پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ، موت کے وقت کے پیاس سے اللہ سے پناہ مانگنا۔ موت کے وقت میں ایک ایسا دھچکا لگے گا انسان کے بدن میں ٹنوں کا خون ہوگا، ایک دھچکے پر پورا خون صاف ہو جائے گا۔ میرے نبی کی روح قبض کی جا رہی تھی، ابھی پنڈلیوں تک آئی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے اسرائیل سے کہا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی میری کیا مجال ہے میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، اے اللہ کے نبی یہ تو میں آپ کو آسانی سے نکال رہا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے اسرائیل جب یہ میرا عالم ہے کہ میں جب تو مجھے میری روح کو آسانی سے نکال رہا ہے تب مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے تو میری امت کا کیا حال ہوگا۔ اسرائیل آج میں تجھے یہ کہتا ہوں میری ساری امت کو جو تکلیف موت کے وقت ہونے والی ہے وہ تمام کی تمام تکلیف آج محمد کے سینے سے نکال لے۔ میرے نبی اتنی فکر کرتے رہے، میرے نبی کی روح جیسے جیسے قبض ہوتی جا رہی تھی، اس کی آواز پست ہوتے جا رہی تھی، قریب روح کا نکلنے والی تھی، اللہ کے نبی کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں
میں نے کان قریب لے جا کر سنا تو میرے نبی کہہ رہے تھے یا ربی امتی یا ربی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا۔ آخری لمحہ ہے، کوئی نہیں پوچھتا، باپ بیٹے کو نہیں پوچھتا، ماں بیٹی کو نہیں پوچھتی۔ ایسے عالم میں میرے نبی نے کبھی اپنے گھر کا نہیں سوچا، میرے نبی نے اپنے خاندان کا نہیں سوچا، میرے نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا نہیں سوچا، اب میرے نبی نے اپنے لخت جگرو حضرت حسنین کا نہیں سوچا، بلکہ ساری امت کی فکر کی، اے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کو پتا تھا میری امت مال و دولت کی طرف دوڑے گی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھایا تھا، صحابہ یہ دنیا سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ دنیا تمہارے قدموں، اگر تم دین کی طرف جاؤ گے دنیا تمہارے قدموں میں آ کر پڑے گی۔ اللہ کو راضی کر لینا ہے، اللہ نے مبارک مہینہ دیا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے بھائی ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، قرآن کا سننے کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، میں نے قرآن شریف کو رمضان میں اتارا ہے، قرآن کو سننے کا مہینہ، قرآن کو پڑھنے کا مہینہ، نمازیں پڑھنے کا مہینہ، روزے رکھنے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر کسی کو کہتے بھائی روزہ رکھ لے تو کہتا بھائی بہت گرمی ہے یار، اب میں روزہ نہیں رہ سکتا۔ بھائی آج دنیا کی گرمی برداشت نہیں کرو گے تو کل قبر میں کیا گرمی برداشت کر سکتے ہیں؟ آج اگر ہم دنیا کی گرمی برداشت کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف اخلاص کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 گھنٹے کی بھوک برداشت کر لے، بھائی صبح میں تو کھاتے ہیں، اتنا کھاتا ہے انسان، اتنا کھاتا ہے، بھائی یہ سوچ کر کھاتا ہے مجھے شام تک بھوکا رہنا، جب تک مؤذن صاحب اذان نہ دے تب تک کھاتے رہتا ہے، اور افطار اتنی کرتا ہے بھائی کل صبح میں ملتا کہ نہیں کہ اب کھا لے تمہیں پورا، صبح سے بھوکا تھا میں اس لیے کھا لے، لیکن صرف درمیانی ایک وقت تھا اسے بھوکا رہنا تھا، وہ بھی نہیں رہتے۔ اگر آج ہم دنیا کے اندر یہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو کل قیامت قبر کے اندر جو جہنم کی گرمی ہوگی اس کو کیا برداشت کر سکیں گے؟ حضرت صحابہ کو اللہ کے نبی نے سکھایا تھا کہ دنیا کے مجاہدے برداشت کر لو، دنیا کے اندر مصیبتیں تکالیف آئیں گی برداشت کر لو، اللہ کو راضی کر لو، کل قیامت میں قبر کے گڑھے میں تمہیں راحت ہی راحت ہوگی، قیامت کے میدان میں جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوگے اس وقت بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ جنگ بدر کا موقع ہے، رمضان کا مہینہ، جنگ بدر کا موقع، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا صحابہ کو کہ چلو ہمیں سفر میں نکلنا ہے، جنگ کے لیے چلنا ہے۔ صحابہ روزے رکھنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابہ روزے مت رکھو، ہم جو ہے جنگ میں جو جا رہے ہیں، ہم سفر میں جو جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں جا کر وہاں پر خوب چستی سے لڑنا ہے، کھائیں گے پیئیں گے تو طاقت آئے گی، چستی سے لڑیں گے۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہو سکتا ہے ہمارا یہ آخری دن ہوگا، ہم اللہ کے دربار میں جائیں تو روزے کی حالت میں جائیں۔ صحابہ ایسے عالم میں بھی اور تو اور کہ عرب کی جو دھوپ ہے، ہماری دھوپ تو ایک تھوڑی بھی نہیں، اتنی تیز دھوپ ہوتی تھی وہاں پر، ایسی دھوپ برداشت کرتے ہوئے بھی صحابہ نے جو ہے روزے رکھ لیے۔ صحابہ کا 313 صحابہ یہاں پر ہیں، ادھر کافر کا 1000 کا لشکر کھڑا ہوا۔ صحابہ نے کبھی گھبرایا نہیں، روزے رکھ کر لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ ایک علماء نے لکھا ہے ایک واقعہ، ایک صحابی اپنے دامن میں کھجور ڈالے ہوئے کھاتے ہوئے آ رہے تھے، اللہ کے نبی نظر آئے، جنگ چل رہی تھی، صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ کیا چل رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کفار سے مسلمانوں کی لڑائی، ایمان والوں ایمان کی کفر سے لڑائی چل رہی ہے۔ اس صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر اس میں شریک ہو جاؤں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اگر اس میں شریک ہو جاؤ گے، اس میں مارے جاؤ گے، کل قیامت میں تمہیں جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ صحابی کے دامن میں جتنے کھجوریں تھی تمام کو تمام چھڑ دیا، منہ میں کے اندر جو تھا اس کو نکال کر پھینک دیا، جنگ میں گھس گئے، لڑتے رہے، جنگ کے ختم ہونے سے پہلے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، صحابہ نے برداشت کیا۔ اگر آج ہم برداشت کریں گے کل قیامت میں جب ہمارا جنازہ ایسے نکلے گا
ہمارے جنازہ نکل کر ہمارے رشتہ دار لے جا کر دوست و احباب لے جا کر قبر میں جب تدفین کر کے آئیں گے ہمارے پاس جو فرشتے آئیں گے ادھر سے جو ہے کہ عذاب دینے والے فرشتے آئیں گے. اگر ادھر سے جو ہے سر کی جانب سے آگ آئے گی تو جو ہے روزہ روکے گا, پیر کی جانب سے جو ہے دوسرا عذاب آئے گا سانپ ڈسنے کا تو نماز روکے گی, حج روکے گا, روزہ زکات روکے گی. کب ہوگا؟ جب اس پر عمل کریں گے, ورنہ قبر کا عذاب تو بڑا بھیانک عذاب ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ایک کتاب ہے عاشق الہی صاحب کی, اس کے اندر حدیث کی حدیث لکھا ہے حضرت نے کہ مرنے کے بعد انسان جب جو ہے قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو طرح کے انسان مرتے ہیں. ایک اللہ کا فرما بردار مرتا ہے, ایک اللہ کا نافرمان مرتا ہے. جو نافرمان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس ایک ایسا فرشتہ بھیجتے ہیں جو بھیانک صورت والا ہوگا, جسے دیکھ کر مردہ بھی گھبرا جائے گا. ایسا فرشتہ اس کے پاس بھیجیں گے. فرشتہ انسان دیکھ کر مردہ دیکھ کر کہے گا تو کون ہے, میرے پاس کیوں آ رہا ہے, تجھے دیکھ کر مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے. تو فرشتہ کہتا ہے میں تیرے اعمال ہوں, تو نے اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر جو زندگی گزاری وہ اعمال بن کے میں آیا ہوں تیرے پاس. اسے دیکھ کر گھبرا جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ میں ایک ٹاٹ کا ڈھیلا دیے ہوں گے جس کے اندر جہنم کے مردار کی بدبو لگائی ہوئی ہوگی. آج ہمارے گلی کوچوں میں اگر کتا مر جائے, کوئی خنزیر مر جائے, کوئی مرغی بہت دنوں سے مر کر پڑ جائے, کتنی بدبو پھیلتی ہے. پورا محلہ بدبو سے یہ ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. میونسپلٹی والوں کو بلاؤ, نکالنے لگاؤ, پریشان رکھتے ہیں. جب ہم بڑے اعمال کر کے جائیں گے اللہ تعالیٰ ایسے انسان ایسے فرشتے کو بھیجیں گے اور فرشتہ وہ تاڑ کے ڈھیلے کے اندر جس کے اندر بدبو لگی ہوئی ہوگی, فرشتہ انسان کی روح لے گا, اس کے اندر لپٹے گا اور اللہ کے آسمانوں کی طرف جانے لگے گا. تو پہلے آسمان کی طرف جائے گا. پہلے آسمان میں داخل ہونے سے پہلے فرشتوں کے درمیان ہنگامہ مچ چکا ہوگا. یہ کون آ رہا ہے جس کی بدبو اتنی خراب ہے کہ ساتوں آسمان میں پھیل گئی. آسمان کے قریب جاتے ہیں فرشتے, جا کر آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے فرشتوں سے کہتے ہیں, فرشتے کہتے ہیں تم کون ہو؟ کہتے ہیں میں فرشتہ ہوں. تمہارے ساتھ کون ہے؟ یہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے. فرشتے کہہ رہے ہیں. فرشتے اس وقت جو آسمان میں رہنے والے تھے پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ کا نافرمان ہے, جلد سے جلد سے ہمارے پاس سے لے جاؤ. یہ دوسرے آسمان پر جاتے ہیں, دوسرے آسمان کا ماجرا بھی ہوتا ہے. اس کے بعد جاتے جاتے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اے فرشتے جا اس کے ساتھ وہ معاملہ کر جو میں نے قرآن حدیث میں وحیدوں کے ذریعے سے بیان فرمایا. اسے اسی مٹی میں لے جا جس مٹی سے میں نے اسے پیدا فرمایا. فرشتہ اسی مٹی میں لے کر آتا ہے. وحی نے جو بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اسے ایک سانپ آ کر ڈھستا ہے, ایک بار ڈھستا ہے تو ساتوں زمین اندر چلے جاتا ہے. فرشتہ ایک ہتھوڑا مارتا ہے, اس کا سر چورا ہو جاتا ہے, پھر اسے جوڑ دیا جاتا ہے. اس طرح کا معاملہ قیامت تک چلتا رہتا ہے. یہ نافرمان بندے کا ماجرا. جو فرما بردار ہوتا ہے ہمیشہ من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے لگتا ہے, اللہ کو منانے کی زندگی گزارنے لگتا ہے. ایسے فرشتے کو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے پاس ایسا فرشتہ بھیجتے ہیں جسے دیکھ کر دل بھی خوش ہو جاتا ہے. فرشتہ انسان مردہ کہتا ہے تو کون ہے, اتنا خوبصورت ہے, تو اتنا اچھا چمک رہا ہے. تو یہ فرشتے کہتے ہیں میں تیرے نیک اعمال ہوں جس کے ذریعے سے تو نے اللہ کو راضی کر لیا, جس کے ذریعے سے تو نے رسول اللہ کو راضی کر لیا. اللہ کے احکامات کو تو نے نہیں چھوڑا, رسول اللہ کے طریقوں کو تو نے نہیں چھوڑا, میں وہ بن کر آیا ہوں تیرے پاس. اس فرشتے کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی ایک سفید چادر دیے ہوں گے, اس کے اندر کہ مشک عنبر جنت کا لگا ہوا ہوگا. اس کپڑے کے اندر جو ہے اللہ فرشتہ جو ہے انسان کی روح لپٹے گا. پہلے آسمان پر جائیں گے, پہلے آسمان میں جانے سے پہلے خوشبو پھیلتی ہوگی. فرشتے کو سوال ہوگا کون ہے, تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہے گا اللہ کا فرما بردار بندہ ہے. تو کہیں گے اسے لے جاؤ اللہ کے دربار میں, یہ اللہ کا فرما بردار ہے, اس
اس کے ذریعے سے سارا آسمان خوشبو سے مہک گیا کہ جاؤ اسے اللہ کے دربار میں لے جاؤ. پہلے آسمان میں لے جائیں گے, یہی سوال ہوگا. دوسرے آسمان پر جائیں گے, یہی سوال ہوگا. چلتے چلتے ساتواں آسمان پر جائیں گے, رب الہی کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو اللہ پوچھیں گے یہ دیکھو میرا فرما بردار بندہ آ گیا, اس نے رب چاہی زندگی گزاری, من چاہی زندگی چھوڑ دی. ایسے بندے کو جاؤ اسے اسی مٹی میں دفن کر دو جس مٹی سے میں نے اسے پیدا کیا ہے, اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس کو میں قرآن حدیث کے اندر میں نے قرآن کے اندر, میرے رسول نے حدیث کے اندر وعدوں کے ذریعے سے بیان فرمایا. وعدے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب نیک بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے, پھیل جاتی ہے. انتہائی نظر جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے اتنی لمبی قبر پھیل جاتی ہے. اس کے قبر کے اندر جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہیں, اس کے قبر کے اندر جنت کی روزی پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد جب فرشتے سوال کے لیے آتے ہیں, فرشتہ سوال کرتا ہے من رب کا, وہ صاف جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے. من نبی کا, وہ جواب دیتا ہے میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسے پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے, تو کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. یہ فرما بردار بندے کا معاملہ ہوتا ہے. ہمیں کون بن کے جانا ہے؟ ہمیں عباد الرحمن کے دو مطلب بتائے گئے کہ ایک فرما بردار بندہ ہے, ایک نافرمان بندہ ہے. عبد الرحمن کا یعنی رحمان اللہ کا دو بندے ہیں, اس میں فرما بردار بندہ بن کر دنیا سے جانا ہے. اگر ایسا بندہ بن کر جائیں گے اللہ بھی راضی, اللہ کا رسول بھی راضی, قبر کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا, برزخ کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا, قیامت کا معاملہ بھی, آخرت کا معاملہ حل ہو جائے گا, جنت بھی ملے گی, اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا. اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے ہمیں ایک بڑا موقع دیا, رمضان کا مہینہ دیا, اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے جو نبی نے سکھائی, اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان. پتہ نہیں اب یہ 5-6 دن باقی ہیں, ان 5-6 دنوں میں کس کا کیا ماجرا ہے, کون زندہ رہے گا, کون مرے گا, کس کا موت کا وقت کب لکھا ہے, کسی کو پتہ نہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ کے نبی نے سکھایا رجب اور شعبان کی برکتیں مانگو, اور اس کے ساتھ رمضان تک پہنچو, رمضان میں پہنچ کر رمضان کی برکتوں کو حاصل کرو. ہمیں حاصل کرنا ہی نہیں ہے کمانا دھمانا. جو 11 مہینے ہم نے زندگی گزاری اسی طرح کی زندگی اس مہینے میں بھی گزارنا ہے. 11 مہینے کماتے رہے, بیوی بچوں کو پالتے رہے, کاروبار میں بڑھوتری کرتے رہے, بینک بیلنس میں بڑھوتری ہوتی رہی, سب کچھ کرتے رہے, لیکن رمضان کا مہینہ آیا تو پھر بھی وہی ماجرا. اللہ کی عبادت سے دور ہے, روزوں سے دور ہے, تراویح سے دور ہے, قرآن سننے سے دور ہے. جب قرآن پڑھنا تو بھی نہیں آتا, لیکن جب کوئی قرآن سناتا ہے, ایک دو کہیں اڑک جاتا ہے, کوئی آج مولوی سے پلہ کٹک لیے. قرآن پڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے. قرآن پڑھنا چنے چبانے سے بھی بڑا مشکل ہے. قرآن پڑھنے کے لیے جو حافظ قرآن سناتا ہے, بیٹھ کر رگڑتا ہے, اس کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے, وہ پوری اپنی طاقت لگا دیتا ہے قرآن کی یاد کرنے میں. ہمیں قرآن پہلے تو پڑھنا نہیں آتا, اگر آتا ہے تو اڑک اڑک کے پڑھتے ہیں. جب حافظ سناتا ہے تو اس کی برائی کرنا, بھئی آج اس سال جو حافظ صاحب آئے برابر نہیں ہے, وہ قرآن برابر نہیں سنا رہے, یہ غلط چیز ہے. رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے وہ کہ کسی کے پیچھے غیبت کرنا, جھوٹ بولنا, چوری کرنا, زنا کرنا, گناہ کے جتنے کام تھے سب کے سب حرام ہے. پہلے ان 11 مہینے میں تو حرام تھے ہی, اس مہینے میں آ کر بھی اور حرام ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کرنے پر 70 دیں گے, اسی طرح گناہ کرنے پر بھی بڑھا کر گناہ دیں گے. اس لیے اس مہینے کے اندر ہمیں بہت بچ کر رہنا چاہیے. اگر ہم بچ کر رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب کریں گے. اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی, اللہ اتنا بڑا ببرکت مہینہ دیا, تراویح میں نہیں آ رہے, پہلا عشرہ دیکھو, پہلے کے 4 دن مسجد فل بھر کر رہے گی, اس کے بعد تمہیں اللہ نہیں بلا رہا, اس کے بعد اللہ کی عبادت نہیں کرنا. پورا رمضان کا مہینہ عبادت کرنا ہے, تم ایک نماز پڑھو گے اللہ بڑا اجر دیں گے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حضرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی مرد ہو یا عورت جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں تو حضرت نے یہاں تک فرمایا اسے غسل تک نہ دو, اس کے مرنے پر اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا تک جائز نہیں ہے. ہم مانتے ہیں نا سب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں, بڑے اللہ والے, بڑے بھائی کے بزرگ ہیں. حضرت نے فرمایا جو جان بوجھ
محشر ہوگا. کل قیامت میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلح صلح سائر عملي وإن فسدت فسد سائر عملي. سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالی حساب لیں گے وہ نماز کا حساب لیا جائے گا. آج ہم دیکھ لیں ہماری نمازیں کس طرح کی ہیں. ہم اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھتے ہیں، نماز جیسی رکعت باندھ لی صرف وہی خیالات، دکان میں کام کرنا تھا، بیوی بچوں کو لا کر دینا تھا، عید قریب آ رہی ہے، یہاں پر جا کر خرید و فروخت کرنا ہے، یہ اس طرح کا کلر کا کپڑا خریدنا ہے، یہی خیالات. نماز کے اندر اللہ کا دھیان نہیں ہے، کامل نماز ہماری نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی نے اس حدیث کے آگے جملے میں فرمایا وَإِن صَلُحَ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِي، جو نماز جس کی نماز درست ہو گئی اس کے تمام اعمال درست ہو جائیں گے، وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، دنیاوی معاملات ہو یا اخروی معاملات ہو، تو اس کی تمام معاملات درست ہو اگر نماز درست ہو جائے گی. بیوی بچوں کو پالنا، کئی کاروبار کمانا دھمانا، جتنی دنیا کے معاملات ہیں یہ بھی درست ہوں گے. آخرت کے جتنے معاملات ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ تمام معاملات بھی درست ہو جائیں. کب ہوگا؟ جب ہماری نماز درست ہو. ہماری نماز کیسی بنانا؟ ہماری نماز صحابہ جیسی نماز بنانا. ہم نے بنائی، ہماری نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو سر کا درد دور نہیں ہوتا. صحابہ کے گھر کے معاملات پر حل ہو جاتے تھے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے، وہ اپنے گھر تشریف لے گئے. کام سے آ کر بیوی سے کہا بہت بڑی بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کے لیے گھر میں ہو تو دو. بیوی نے کہا جی گھر کے اندر کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے. صحابی کچھ نہیں کہا، گئے مسجد کی طرف گئے، اچھی طرح وضو کیا، نماز پڑھے اور اللہ سے مانگنے لگ گئے اے اللہ میرے گھر کے اندر کوئی روزی نہیں ہے، سب کچھ کھلانے دھلانے والی ذات آپ کی ہے، میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ سے رو رو کر اللہ کو منا کر مانگتے رہے. اور پھر جو ہے منانے کے بعد اپنے گھر واپس لوٹے، آ کر دیکھے پوچھے بیوی سے کچھ گھر کے اندر موجود ہے؟ صحابہ کو یقین تھا میں اللہ سے مانگوں گا تو اللہ گھر کے اندر دے گا. بیوی نے کہا کچھ نہیں ہے. پھر جو ہے مسجد کی طرف گئے، یہ سوچتے ہوئے گئے کہ میری نماز شاید میرا وضو شاید ڈھنگ کا نہیں ہوگا، میری نماز میں کوئی قصور ہوگا، یہ سوچ کر گئے. پھر وضو کیا، پھر نماز پڑھی، پھر اللہ سے مانگا، پھر گھر آئے، آ کر بیوی سے پوچھا کچھ گھر کے اندر کھانے کو موجود ہے؟ بیوی نے کہا کچھ نہیں ہے. پھر اللہ کے دربار کی طرف گئے، مسجد میں آئے، پھر وضو کیا، پھر نماز پڑھی، پوری اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے والی نماز اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھی، اللہ سے مانگا، گھر کی طرف گئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیوی کہنے لگی جی گھر کے اندر ہماری چکی پھر رہی ہے، چکی کے اندر سے آٹا گر رہا ہے. شوہر نے کہا چلو جی گھر کے اندر جتنے سامان ہیں سب کو بھر کر رکھ لو. میاں بیوی نے صحابہ اور صحابی نے کہ دونوں نے میاں بیوی مل کر گھر کے جتنے برتن تھے تمام کو بھر لیا. بھر کر جو ہے گھر کو جتنے برتن تمام کو بھر کر رکھ لیا. اس کے بعد صحابی کے دل میں یہ بات آئی بھائی دیکھ تو لوں اس چکی کے اندر سے کیسے آٹے آ رہا ہے. یہ سوچ کر چکی اٹھایا، آٹا آنا بند ہو گیا. یہ ماجرا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا تو اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابی اگر تو اس چکی کے آٹے کو نہ اٹھاتا، اس چکی کو نہ اٹھاتا، کل قیامت تک یہ آٹا آتا رہتا. صحابہ کی نمازیں ایسی ہوتی تھی. ہماری نمازوں کا کیا ماجرا ہے؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو سر کا درد دور نہیں ہوتا، پیر کا درد دور نہیں ہوتا، تو گھروں کے مسئلے کیا حل ہوں گے؟ نمازیں بھی سیکھنے کی چیزیں ہیں. نمازوں کو سیکھنا، سیکھ کر اس پر عمل کرنا. رمضان کا بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس میں 2 رکعت ایسی پڑھنا اے اللہ اس سے اللہ خود راضی ہو جائے. اس سے ہماری نمازیں دیکھ کر اللہ خود دینے لگ جائے. یہ صرف صحابہ کا معاملہ نہیں تھا، صحابیات کا بھی یہی معاملہ تھا. ایک صحابیہ جو ابھی قریب میں مسلمان ہوئی تھی، ابھی قریب میں ایمان لائی تھی، لوگ گلی آس پاس پڑوس والے تانے دے رہے تھے تو نے اسلام قبول کر لیا، تجھ پر فخر و فاقے آئیں گے، تجھے لوگ ستائیں گے، تجھے لوگ گالی گلوچ کریں گے، تجھے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا، تیرا گھر برباد ہو جائے گا.
ایسے تانے دے رہے تھے، وہ اتنا دے رہے تھے، ابھی قریب قریب پہ اسلام نہیں بھی تھی، بچہ بیمار ہو گیا، اسی بیماری میں بچے کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں کو تانا دینے کا اور بڑا موقع مل گیا۔ اس صحابیہ نے کچھ نہیں کہا، گئی مسلح بچھائی، اللہ کے دربار میں بیٹھ گئی، نماز پڑھ کر اللہ سے مانگتی رہ گئی، اے اللہ کل قیامت میں اس بچے کو تو زندہ کرے گا، اس بچے کو جب تو زندہ کرے گا تو نہ بچے سے تجھے کچھ فائدہ ہوگا، نہ بچے کا کچھ فائدہ ہوگا، نہ میرا کچھ فائدہ ہوگا۔ اے اللہ اگر اس بچے کو آج تو زندہ کرے گا تو آج اس بچے کو زندہ کھڑا کرے گا تو اس کے ذریعے مسلمان کو جو کافر لوگ جو مسلمانوں کو تانے دے رہے ہیں، مسلمانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اسلام کے بارے میں غلط کہہ رہے ہیں، وہ ختم ہو جائے گا۔ میں اسلام کے اندر شان سے جی سکوں گی، میں مسلمانوں کا شان سے جی سکوں گی اگر تو اسے آج زندہ کرے گا۔ ان کا دعا کرنا تھا، ان کی دعا ہاتھ نیچے اترنے سے پہلے اس بچے کو غسل دے کر کفن بھی دے دیا گیا تھا، بچہ کفن پھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک عورت کی نماز ایسی تھی، عورتوں نے بھی نماز بنایا تھا۔ ہمیں خود بھی نماز بنانا، ہمارے عورتوں کا گھروں کا بھی خیال کرنا، نماز درست، تمام معاملات درست۔ آگے حدیث میں فرمایا وَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِي وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِي۔ اگر نماز بگڑی تو تمہارے تمام اعمال بگڑ جائیں گے، دنیا کے اعمال بھی بگڑیں گے، آخرت کے اعمال بھی بگڑیں گے۔ دنیا کے اعمال تو اب بھی بگڑ رہی ہیں، ہم کتنا کما رہے ہیں برکت ہی نہیں ہے، ہم کتنا کچھ کر رہے ہیں گھروں میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، ہماری کسی چیز میں برکت نہیں ہے، لیکن آخرت کے معاملات، قبر کے اندر جائیں گے تب بھی پھنسیں گے، برزخ کا معاملات تب بھی پھنسیں گے، قیامت میں اللہ کے دربار میں تب بھی پھنسیں گے، ہر جگہ پھنستے چلے جائیں گے۔ تو نماز درست نہیں ہے، نماز کو درست بنانا۔ اللہ بڑا موقع دیا ہے رمضان کا موقع، اس میں جو ہے خوب نمازیں پڑھو، اللہ کو مناتے رہو، اللہ سے کہو یہ اللہ تیرا بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر تو دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک رمضان کے اندر انسان کے لیے بڑے دو تحفے ہوتے ہیں۔ ایک تحفہ کہ وہ افطاری کے وقت میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمیں کیا کرتی، پلیٹ آ رہی تو بھولے پڑ رہی تھی، اس کی پلیٹ میں سموسہ ہے، میرے پلیٹ میں سموسہ نہیں ہے، کھانے کی اتنی لگی رہتی ہے۔ وہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا افطاری کے وقت میں دعا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ تمہاری دعائیں قبول کر کے تمہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ دن بھر روزہ رکھا، اللہ کو راضی کیا، اللہ کو منایا۔ روزہ کیسے رکھنا؟ صرف صبح کو سحری کر لیا، شام تک جو ہے بھوکا رہا، نہ نماز ہے، نہ روزے کا تقاضا پورا، نہ ذکر، نہ کچھ بھی نہیں۔ جو پہلے کرتا تھا گالی گلوچ بھی چل رہی، گانے بھی سن رہا، دوست احباب کو گالی بھی دے رہا، برا بہلا کہہ رہا، غیبت بھی کر رہا، جھوٹ بھی بول رہا، چوری بھی کر رہا، جھوٹ بول کے تجارت بھی کر رہا، سب کر رہا، تو ایسے انسان کا روزہ اسے کچھ نفع نہیں دے گا، صرف اتنا کہ وہ صبح سے شام تک بھوکا رہا، اسے کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ روزہ ہے تو روزے کا تقاضا بھی پورا کرنا۔ تقاضا کیا ہے؟ بھئی صبح سے شام تک ہم روزہ رہیں، اللہ کو راضی کر لیں کہ نمازیں پڑھیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، چوری سے بچیں، کہ لوگوں کے پیچھے برا برا بولنے سے بچیں، گانے سننے سے بچیں، جتنے گناہ ہم کرتے سب کو چھوڑ دیں۔ اگر آج نہیں چھوڑیں گے، اس رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کریں گے تو کل قیامت میں جب دربار الہی میں پیش کی ہوگی تب افسوس ہوگا، اے کاش میں کر لیتا، میں رمضان کے مہینے کی قدر کر لیتا، میں آج کامیاب ہو جاتا۔ قدر نہیں کریں گے بہت پچھتائیں۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں جتنا کریں گے اتنا اللہ بڑھ چڑھ اخلاص سے کریں۔ کسی کو ایک کھجور بھی کھلا رہے ہیں اخلاص سے۔ آج کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی میں بریانی کی دعوت کرا رہا ہوں، آج پورے گاؤں کو بلک پڑتا، اخلاص نہیں ہے تو گائے کے احد کے پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دو، کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ اخلاص کے ساتھ رائے کے دانے کے برابر بھی تم خرچ کرو گے، اللہ احد کے پہاڑ کے برابر ثواب دے گا۔ کھلانے پلانے والوں کو بھی اللہ ثواب دے گا۔ رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا بڑا بابرکت مہینہ دیا ہے۔ اس مہینے میں بڑی قدردانی کی ضرورت ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن نہیں ہے پڑھنے آتا سیکھو۔ صحابہ رمضان کے مہینے کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اولیاء اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں ایک ایک دن میں ایک ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ کتنی بھی پڑھتے رہتے کلام اللہ کی تلاوت ہوتی رہتی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟
باتیں اٹھے بگاڑے کتنے بگاڑے تھے ختم ہو چلتے تھے. ریل چھوڑ دے رہا تھا. کچھ حدیث نے اس کی بات میں مقصد بھائی باتیں کرنے سے کچھ ثواب بھی نہیں ملتا. اگر اس میں جھوٹ ہو گیا غیبت ہو گئی تو عذاب ملتا ہے. نیک کام کرو, اللہ اللہ کرتے رہو, سبحان اللہ کہتے رہو. بھائی اللہ تبارک و تعالی, حالانکہ اس وقت میں اگر ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے اللہ 10 مرتبہ سبحان اللہ بولنے کا ثواب دے رہا. اگر رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیں گے 70 مرتبہ سبحان اللہ بولنے کا ثواب ملے گا. اگر اخلاص ہوگا بڑھ چڑھ کر اللہ ثواب دیں گے. اگر ایک گناہ کریں گے جس طرح نیکی مل کا اجر بڑھ کر مل رہا, گناہ کا بھی عذاب بڑھ کر ملتا. اس لیے بچ کر چلنا, اس لیے گناہوں سے ڈرنا, اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے. اے اللہ کہیں میرے تیرا مہینہ ہے, تیرے اس بابرکت مہینے میں کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے, اللہ میری گناہوں سے حفاظت فرما لے. ڈرتے تھے ہم جو ہے نیکی کر کر بھی جو ہے دنیا کو بولتے پھرتے ہیں, گناہ کر کر بھی دنیا کو بولتے پھرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا. اس لیے جب تک ہو سکے نیکیاں خوب کرتے رہو. جتنا نیکیاں کرو گے اتنا ایمان بنے گا, جتنا ایمان بنے گا اللہ کے احکامات پر کھڑا کرے گا, رسول اللہ کے طریقوں پر کھڑا کرے گا. میں آپ کو صحابوں کا ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں. ایک مرتبہ حضرت امیر المؤمنین خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دورہ تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت کے کمانڈر تھے, معذور ہونے سے پہلے ان کو کمانڈر تھے. انہوں نے جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کمانڈر بنا کر ان کے تحت میں ایک بڑی فوج بھیجی جو ملک در ملک فتح کرتے رہو. حضرت کی عمر کے زمانے میں کئی ملک فتح ہوئے, وہ فتح کرتے گئے. ایک جگہ ایک موقع ایسا آیا, ایک ملک میں جانا تھا. اس ملک کے پورے یہودی تھے. انہوں نے یہ سازش کی, انہوں نے یہ دیکھو یہ مسلمان جو کامیاب ہوتے آ رہے ہیں, ہر جگہ فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں, یہ ان کے ایمان کی مضبوط ہونے کی علامت ہے. ان کا جو ہے اللہ پر کامل بھروسہ ہے, کامل یقین ہے. اس بنا پر جو ہے یہ ہر جگہ فتح یاب ہوتے آ رہے ہیں. اگر ہم ان کے ایمان کو کمزور کر دیں, ان کے ایمان کو اللہ کے ساتھ جو بھروسہ ان کا مضبوط بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم کمزور کر دیں گے تو یہ ناکام ہو جائیں گے. ہمارے ملک میں آ تو لیں گے لیکن کامیاب نہیں ہوں گے. یہ سوچ کر انہوں نے ایک میٹنگ بنائی. اس میٹنگ میں طرح طرح کی رائے آئے, طرح طرح کی باتیں لوگوں نے کہی. شیطان نے اپنی حیت اپنا کر انسان کی شکل میں آ کر کہا, دیکھو مسلمانوں کا ایمان کمزور کرنے کا ایک آسان راستہ میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مسلمان جتنی اس ملک کے اندر خوبصورت لڑکیاں ہیں جو سریلی آواز میں گاتی ہیں انہیں جمع کرو, اور صحابہ جس راستے سے آنے والے ہیں اس راستے پر کھڑا کر دو. صحابہ آئیں گے, صحابہ کی نظریں ان عورتوں پر پڑے گی, صحابہ کے کان ان کی سریلی آوازوں کی طرف متوجہ ہوں گے. ان کا ایمان کمزور ہوگا, اللہ کا توکل جو ان کی کامل دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے, کامل بھروسہ کامل اعتماد جو بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا, ایمان کمزور ہوگا, ناکام ہو جائے گا. یہ پلاننگ ہوئی. اس پلاننگ کے تحت پورے جس راستے سے صحابہ جانے والے تھے ایک ہی راستہ تھا, اسی راستے پر جو ہے تمام عورتوں کو, لاکھوں کی عورتوں کو ننگے کپڑے پہنا کر سریلی آواز میں گا رہی ہیں. ایسی عورتوں کو کھڑا کر دیا, خوبصورت لڑکیوں کو کھڑا کر دیا. صحابہ کو یہ معاملہ, یہ میٹنگ کی خبر پہنچی, اطلاع ہوئی تو خالد بن ولید نے امیر المؤمنین کو خبر خط لکھا, اے امیر المؤمنین اس طرح کا ماجرا ہے, ہمیں یہ ملک میں جانا ہے, یہودی نے اس طرح کی سازش رچی ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو امیر المؤمنین تھے, انہیں دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ کاٹ لیتا تھا. ان کے سوچنے پر اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی. انہوں نے جو ہے فوراً قرآن کی طرف متوجہ ہوئے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اس کی بعد والی آیت میں عورتوں کے لیے بھی حکم دیا, عورتیں تم بھی اپنی نگاہیں اونچی رکھو. ایمان والے مرد اور عورتوں کو حکم دیا اپنے نگاہوں کو نیچے رکھتے جاؤ, غیر محرموں کو مت دیکھو, اپنے ایمان کی حفاظت کرو. یہ دو آیتیں لکھی, سورہ نور کی دو آیتیں لکھ کر خط روانہ کیا اور کہا تم اپنے تمام لشکر کو جمع کرو, تمام کے سامنے دو آیتیں پڑھو اور اسی راستے سے جاؤ جس راستے پر لڑکیوں کا کھڑا کر رکھا ہے. صحابہ کو بلایا, جمع کیا,
ان دو آیتوں کی تلاوت ہوئی. کمانڈر نے بتایا دیکھو اگر ایمان کمزور ہو جائے گا اللہ ناراض ہوگا. جب اللہ ناراض رسول اللہ بھی ناراض. جب رسول اللہ ناراض آخرت بھی بگڑے گی, دنیا بگڑے گی, جنت بھی نصیب نہیں ہوگی. صحابہ کو ہمیشہ صحابہ کے سامنے آخرت پڑی ہوتی تھی. صحابہ جو ہے ڈرتے ڈرتے ان آیتوں کی حکم پر اللہ کے حکم پر چلتے رہے. صحابہ قرآن کی طرف ہمیشہ متوجہ ہوتے. ہم کس کی طرف ہوتے ہیں؟ کچھ بخار آ گیا, کچھ ہو گیا, ڈاکٹر صاحب ایسا ہو گیا, ذرا چیک کرو کیا ہو گیا. پہلے صدقہ دو, اللہ سے مانگو, اس کے بعد جاؤ ڈاکٹر کے پاس. قرآن میں صدقہ بڑی بڑی بلائیوں کو ڈال دیتا ہے. صحابہ جو ہے اسی راستے سے جب تلاوت ہوئی پورے صحابہ اسی راستے سے جانے لگے. تو ایک صحابی وہ عورتیں اپنی سریلی آواز میں گا رہی ہیں, اپنے جلوے دکھا رہی ہیں تاکہ صحابہ ہماری طرف متوجہ ہو, ان کی نظریں ہم پر پڑے, ان کا ایمان کمزور ہو, ان کے کان ہماری طرف متوجہ ہو. ان کے کانوں میں جب ہماری آواز جائے گی ان کا دل جو ہے اللہ کے خوف سے ختم ہو جائے, ان کا دل کے اندر اللہ کا خوف ختم ہوگا, ایمان کمزور ہوگا, ان کا دل کے اندر ایمان جو مضبوطی سے بیٹھا ہو وہ ختم ہو جائے گا. یہ سوچ کر سریلی آواز سے گا رہی تھی. کسی صحابی کی نگاہ اوپر نہیں اٹھی, کسی صحابی نے ادھر نہیں دیکھا. یہ عورتیں کہنے لگی اے جانے والوں تمہارے اندر اللہ نے دل رکھا ہے یا پتھر رکھا ہے. تو صحابیوں میں سے ایک صحابی نے نیچی نگاہ رکھتے ہوئے کہنے لگے اے عورتوں ہم کیسے اپنی نگاہوں کو نیچے اٹھائے جبکہ میرے رب نے حکم دیا ایمان والوں تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو, اپنے ایمان کو بچاتے جاؤ. جب میرے رب نے یہ حکم دیا ہے اگر میں نافرمانی کروں گا میرا رب ناراض ہو جائے گا, مجھے بڑا عذاب ہوگا, میرا رب غصے میں آئے گا تو ایمان خطرے میں آ جائے گا. یہ سوچتے ہوئے یہ الفاظ کہتے ہوئے صحابہ سامنے جا رہے تھے. عورتیں کہنے لگی اے جانے والوں تم تو جا رہے ہو, ساتھ میں ہمیں بھی ایمان والا بنا کے لے جاؤ. لاکھوں کی عورتیں اسی وقت کلمہ پڑھی, ایمان میں داخل ہو گئی. کب بنا؟ جبکہ قرآن کے حکم کو مانا. اللہ نے قرآن میں کہا نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن کا اتارا گیا مہینہ ہے, رمضان کا روزے رکھنے کا مہینہ ہے, اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. اللہ نے خود کہا ہمیں تو بھی ماننا پڑے گا. جب ہم مانیں گے اللہ کا حکم پورا ہوگا تو ایمان مضبوط ہوگا, صحابہ جیسا ایمان بنے گا. ان عورتوں کے بارے میں کہ ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے مرتے دم تک وہ عورتیں ایمان پر بحال رہی. اور ان عورتوں کے کپڑوں پر کسی عورت کے کپڑے پر 70 پیون تھے, کسی عورت کے کپڑے پر کہ زیادہ سے زیادہ پیون لگتے گئے. عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ دی, اللہ کو راضی کرنا شروع ہو گئے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے احکامات پر گامزن رہیں, اللہ کو راضی کر لیں. بابرکت مہینہ آ رہا ہے, اس میں خوب نیکیاں کمائیں, خوب اللہ کو راضی کر لیں. اگر اللہ کو راضی کریں گے اللہ خوش ہو جائے گا, اللہ خوش ہوگا تو دنیا کے مسئلے بھی حل ہوں گے, آخرت کے مسئلے بھی حل ہوں گے. کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.